آج کی اردو گرامر کی کلاس میں وہی ہمارا سلسلہ ان تراکیب کا جس کے ایک لفظ سے آپ آشنا ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کو انسنا سا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ آوے کا آوا بگڑنے کا تو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. آوے کا کیا مطلب ہے, بلکہ اس سے پہلے آوے کا آوا بگڑنے کا مطلب کیا ہے, چلے یہ تو دیکھ لیں. سر جیسے ہماری پوری کلاس بگڑی ہوئی ہے. یس, سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آوے کا آوا لندن شفٹ ہو گیا 18 ماہ میں پاکستان کا کباڑہ کرنے کے بعد. سر جی میں بتاؤں, آوے کا آوا آوے کا. بتائے نا آوے کا آوا بگڑنا کیا مطلب ہے. یہ سر وہ آوا کمیاروں والا تو نہیں ہے؟ ہاں بالکل وہی ہے آوا. کیا کمہار کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ جب اپنی مٹی کے برتن پکواتے ہیں تو اس کی جو بیس ہے جس سانچے میں برتن کو ڈھالا جاتا ہے اس کو آوا کہا جاتا ہے. تو جب اس کی بنیاد ہی غلط ہوگی, ٹیڑھی ہوگی, تو اس کا مطلب ہے اس پہ بننے والے تمام برتن بھی ٹیڑھے ہوں گے, ان کا پیندہ ہی غلط ہوگا. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, بنیاد سے ہی خرابی کا سلسلہ شروع ہوا. سر سونی کا گھڑا بھی اسی آوے پہ بگڑا تھا. یہ اب سونی سے پوچھ لیں جا کے. کارے نہ دے ملے سونی ہے ہی کوئی نہیں. تمہاری ماما نے کیا کہا تھا اس کلاس میں بولنا نہیں؟ ماما کہتی تھی آپ گلی کی نکر پہ بیٹھ جائے نا, کبھی تو کبھی وہ آوے گا نا. سر یہ موٹو کو یہاں سے اٹھا دیں سر. سر مجھے لگ رہا ہے میں نارکلی ہوں اور مجھے دیوار کے پیچھے چنوا دیا گیا ہے. ماما کہہ رہی تھی کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, پیچھے سے بھی بلا بولے تو آپ نے نہیں بولنا. یہ بچہ بہت بڑا ہوگا اور آپ بڑا آدمی بن کے نہ اس کی ماما اس کو لنچ دیتی ہے نہ بریک فاسٹ دیتی ہے, صرف اس کو یہی نصیحت دیتی ہے. پوری کلاس کو کتا بلا کر کے کر رہا ہے. آوے گا بابا کنکلیا آوے گا, بابی بہ کے چھٹے گی, اگیوں تیری امی کچھ دسے گی. اچھا جی, یہ دوسرا یہ لفظ ہے, آپ عام طور پہ اخبارات میں آپ یہ پڑھتے ہوں گے, مشتری ہوشیار باش. کچھ تو سمجھ آتا ہوگا ہوشیار باش کا مطلب ہوشیار ہو جانا, ہوشیار باش کا مطلب ہے رہنا, ٹھیک ہے, باش رہنا. مشتری کا کیا مطلب ہے؟ سر ہمارے گھر میں مشتری شارٹ ہے, ہم ہوشیار باش رہتے ہیں. سر جی مشتری سیارے کا نام ہے. وہ تو ہے, مشتری کا مطلب کیا ہے؟ سر جی ہمارے گھر میں 6 دن سے کھانا نہیں بنا, ہمارے گھر مشتری لگے ہوئے ہیں. مشتری کا مطلب بتائیں جی کیا ہے؟ مشتری ہوشیار باش. مشتری کا مطلب ہے خریدار, خریدنے والا, گاہک. تو جو خریدنے والا ہے وہ ہوشیار رہے. مشتری ہوشیار باش, خریدار ہوشیار رہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, سمجھ آ گئی؟ یہ ٹوٹا ہوا جو پلاٹ ہوتا ہے اس کی دیوار پہ بھی لکھا ہوتا ہے. ہاں, مشتری ہوشیار باش. اچھا جی, ایک اور ترکیب جو ہے, اسی بندے کو بلا لو جن نے پہلے لکھ کے دیا ہے. صحیح لکھے بیٹا. چلے میں بول دیتا ہوں, چلے سٹھیا جانا, سٹھیانا, ستیانا. ہاں سٹھیانا, اردو میں کہتے ہیں سٹھیانا. فلاں بندہ سٹھیا گیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ پاگل ہو گیا ہے. وہ تو مطلب تو سمجھ آ گیا نا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے, سٹھیا گیا ہے. دماغ لگ گیا. آیا کہاں سے یہ لفظ؟ سر جو 60 سال سے اوپر ہو نا اسے سٹھیانا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. سر پھر تو آپ نے اپنی طرف سے مذاق کیا, ٹھیک بتایا آپ نے. سر پھر جو تو 60 سال سے اوپر ہو جاتا ہے اس کے بعد سٹھیا گیا. حالانکہ 60 سال کون سی ایسی عمر ہوتی ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں 17 بت رہ گیا ہے, 17 بت رہ گیا. اس کا مطلب ہے پنجابی میں دماغ خراب ہونے کی عمر زیادہ ہے تھوڑی, اردو میں کم ہے. اردو میں 60 سال کی عمر میں بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, پنجابی میں 70 یا 72 سال کی عمر میں ہوتا ہے. 10 سال کو کیا کہتے ہیں, 10 سے آیا گیا. سر سٹھیایا گیا 60 سال کا ہوتا ہے, پھر تو ہماری ساری کلاس ہی سٹھیائی گئی ہے. اچھا بیٹا, ایک اور ترکیب ہے, بلکہ عام لفظ ہے, بہت آپ کامن بولتے ہیں, فلاں شخص جو ہے بہت قسم پرسی کے عالم میں. اس کی اوریجن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ قسم پرسی. غریبی کیا؟ ہاں, خراب حالت میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ قسمہ پرسی ہے, قسمہ پرسی, ٹھیک ہے. قسمہ پرسی اصل میں سمجھ لیں کہ 3 لفظوں سے مل کے یہ ایک لفظ یا ترکیب بنی ہے, قسمہ پرسی. قسمہ پرسی, پرسی. سر جی تو لگتا کوئی جادو کر رہا ہے, قسمہ پرسی. قسمہ پرسی کا مطلب ہے جو کس لفظ ہے نا, کس کا فی کس نہیں بولتے, فی کس یعنی فی فرد. کس کہتے ہیں کسی بندے کو, فرد کو, کس, ٹھیک ہے.
اور میم جو ہے وہ نفی کر رہا ہے، میم آ رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اور پرسی کا مطلب ہے پرسان حال جیسے ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرسان کا مطلب ہے کہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے، یہ بھی نا، یعنی پوچھنے والا نہیں ہے، بات کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تفتیش کرنے والا نہیں ہے، محاسبہ کرنے والا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں قسمہ پرسی کا عالم ہے کہ کوئی بندہ اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا نہ پوچھو پریشان نہ ہو. ہاں ایک عام سا لفظ ہے، بہت ہی زیادہ غلط بولا جاتا ہے. آپ کو دونوں لفظوں کا پتہ ہے، لیکن دونوں لفظ ہی عام طور پہ کبھی ایک لفظ جو ہے محاورے میں غلط بول دیا جاتا ہے اس ترکیب میں، کبھی دوسرا. وہ ہے باغ ڈور. کبھی کہہ دیا جاتا ہے بھاگ دوڑ، کبھی کہا جاتا ہے بھاگ ڈور، کبھی ایک غلط دوسرا صحیح، کبھی پہلا غلط دوسرا صحیح. عجیب و غریب ہے. یہ لفظ ہے باغ ڈور، نہ بھاگ ہے نہ دوڑ ہے اس میں. باغ ڈور. باغ کا مطلب ہے جو گھوڑے کی باغیں ہوتی ہیں، باغیں، ٹھیک ہے. اور ڈور کا مطلب ہے دھاگا. ڈور، باغ ڈور. سر جی وہ جس کو سنائی نہیں دیتا اس کو بھی کہتے ہیں یہ ڈورا ہے. ڈورا ہے. اس کا سبق ایسے سنو جیسے کچہری میں بیان دے رہا ہے. سر آپ ہم پہ کتنی محنت کرتے دیکھو یار ہیں. پسینہ آ گیا مجھے. اب بیچنی ہم نے پھر چپس ہی ہے. سر جی پسینہ آپ کو محنت کی وجہ سے نہیں آیا، یہ موٹو کے سیک کی وجہ سے آیا ہے. جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو ادھر بیٹھی ہے. وہ ادھر بیٹھا ہے. سر ہم میں سے نا سب سے محنتی یہ پنچھی ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا ہے پھر بھی ریگولر کلاس میں آتا ہے. اچھا اس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا تھا گھر جا کے پڑھائی کرو، یہ ادھر آ گیا. اچھا جی مہم جو. مہم جو سیدھے سیدھے لفظ نہیں آپ کے بیٹا پاس. اس سے سادہ لفظ کیا بولوں؟ مہم کا پتہ ہے نا. جو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جو کا کیا مطلب ہے؟ ہمت مارنا. جنگ جو. جنگ جو لڑائی کرنے والا. اچھا یہ والا جو ہے. ہاں یہ والا جو ہے. اب بتاؤ جو کا کیا مطلب ہوا؟ جنگ جو بول دیا میں نے. لڑائی. یار جو کا مطلب ہے تلاش کرنا. مہم تلاش کرنا، مہم کی تلاش میں رہنا. بہانہ جو بھی کہہ سکتے ہیں، جنگ جو بھی کہہ سکتے ہیں، جو جنگ کے بہانے تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مہم کے بہانے تلاش کرتا ہے، تلاشی کے. تلاش، اس کی تلاش میں رہنا. جیسے یہ میرے پیارا بیٹا جو ہے یہ رزق جو ہے، سونے کی تلاش میں. روٹی جو ہے، سالن جو ہے، ساگ جو ہے. اللہ مجھے کتنی عزت دے رہا ہے، آپ سڑی جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو بڑھ رہا ہے، اس کی مہم بڑھتی جا رہی ہے. بیٹا جو اللہ عزت دے رہا ہے نا آپ کو، یہ عزت نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز نے کچھ عرصے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اپنی عزت کم کریں تھوڑی سی. یہ اگر آپ نے 1 مہینے کے اندر 10 kg عزت نہ کم کی تو آپ کے دل کے لیے خطرہ ہے. یہ سر آپا سنا کہہ رہی ہے 3 مہینے کی کب چھٹیاں ہونی ہیں، میں نے بڑے بیٹے کی شادی رکھنی ہے.